الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نہایتی خوبصورت سی حقائق لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، روح کا اظہار بات سے ہوتا ہے، ریاکاری کی تسبیح سے بچو، ریاکاری کی تسبیح سے بچو، ظاہری نقش و صورت پہ نہ جاؤ، ظاہری نقش و صورت پر نہ جاؤ، بلکہ حسن سیرت جو ہے وہ طلب کرو۔ ظاہری نقش صورت پہ نہ جاؤ بلکہ حسن سیرت طلب کرو۔ حق کے ارادے، حق کے فکر و خیال سے ہی جہاں کا ظہور ہے، اور اسی ایک کا وجود ہر طرف جلوہ نما ہے۔ آپ جدھر بھی دیکھیں گے اسی مالک کے جلوے نظر آئیں گے۔ ہر چیز سے آپ کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھیں، درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان دیکھو، حیوان دیکھو، جانور دیکھو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی آپ دیکھیں، آپ کو اس سے اللہ کے رحمت کے، اللہ کی قدرت کے شاکار نظر آئیں گے۔ ہر طرف اسی کے جلوے ہیں، اسی ایک کا وجود ہر طرف جلوہ نما ہے۔ رضائے الہی، یہ یاد رکھنا، رضائے الہی کے نور پر مقدر کے ہاتھوں خاک پڑ سکتی ہے۔ رضائے الہی کے نور پر بھی مقدر کے ہاتھوں خاک پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود کو فنا کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود کو فنا کرنے سے ہی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی فنا سے اللہ کے وہ جو ولی ہیں، اولیاء اللہ کو حق کی پیوستگی میسر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں، دوستو، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ کی اسی جو ہے فنا سے اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ کی پیوستگی، اللہ کی ذات کی حق کی پیوستگی میسر آتی ہے۔ خلق جو ہے پھر ان کے وجود سے فیضان حاصل کرتی ہے، خلق ان کے وجود سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ اور ایسے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایسے جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے بدن سے بھی، جن کے وجود سے بھی مخلوق خدا فیضیاب حاصل کرتی ہے، وہ اللہ کے ولی جو خود کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، یاد الہی میں فنا کر دیتے ہیں، خود کو ضمن ذکر الہی میں فنا کر دیتے ہیں، جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، ایسے جو اللہ کے ولی ہوئے، ایسے جو اللہ والے ہیں، ایسے جو اللہ والے ہیں، ان کا ذکر کرو تو خود ذات جو ہے وہ لبیک کہتی ہے۔ جو خود کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی لیے میں نے اوپر جو بات کی ہے کہ کسی کا ظاہر نہ دیکھو، ظاہر نہ، اس کا جبہ، اس کا کبہ، اس کی جو شملہ ہے، اس چیز کو نہ دیکھو، اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے حسن اخلاق کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو، اس کی جو ہے وہ صورت کے اوپر نہ جاؤ بلکہ اس کی سیرت کو دیکھو کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ اور جو ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو خود کو جو ہے اللہ کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں، رب کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، ایسے اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں تو خود ذات جو ہے وہ لبیک کہتی ہے۔
تو حضرت محترم حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی بیان کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ کسی کی ظاہر کی طرف جانب توجہ نہ دے، کسی کی ظاہر کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا باطن کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے. ظاہراً آپ کو دیکھا بڑا لگے گا یہ بڑا بہت بڑے پیر ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مولوی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. اس کا ظاہر جب دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ ڈھونگ رچانے والے 2 نمبر جو ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے، ان کے ہاتھوں پھر آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے. اگر آپ لوگ، میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ اگر اس چیز کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کی ظاہر کے اوپر نہیں جائیں گے، اس کے جبے کبے اس کے شملے کی طرف دیکھ کے اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، جب آپ لوگ جو ہے وہ اس کے جو ہے باطن کے اوپر نظر رکھیں گے، آپ اس کی سیرت کو دیکھیں گے، تو پھر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں، پھر تم لوگ ایسے 2 نمبر ڈھونگ رچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھائیں گے، ان کے ہاتھوں آپ لٹیں گے نہیں، ان کے ہاتھوں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، جب یہ نظر آپ رکھیں گے کہ اس کا باطن کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے. آیا جس بندے کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کا جبہ بھی بڑا بہترین ہے، اس کا جو ہے شملہ بھی بڑا اونچا ہے، وہ بہت بڑا محدث لگتا ہے، بڑا مولوی لگتا ہے، مہذب قسم کا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی سیرت کو دیکھیں کہ دیکھو تو صحیح یہ نماز بھی پڑھتا ہے، دیکھو تو صحیح کہ یہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں دیکھوں تو صحیح یہ سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب یہ چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے، جس وقت آپ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، آپ پھر ایسے 2 نمبر لوگوں سے آپ دھوکہ کبھی نہیں کھائیں گے. اس کے باطن کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھیں، پھر آپ دھوکہ کبھی نہیں کھائیں گے. تو امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی یہی بیان کر رہے ہیں اس عقائد کے اندر کہ کسی کے ظاہر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اس کے باطن کو دیکھو کہ اس کا باطن کیسا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو فنا فی اللہ تک لے جاتے ہیں، آگے اللہ کی ولی کی بات کر رہے ہیں کہ جو شخص خود کو فنا فی اللہ تک لے جاتے ہیں، خود کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں، یاد الہی میں فنا ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ تک چلے جاتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں. جو خود کو فنا فی اللہ تک لے جاتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ہے ولایت کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اس منصب ولایت کے اوپر فائز ہوتے ہیں. وگرنہ آپ دیکھیں یہ جبے کبے والے، یہ دستاروں والے بڑے بڑے، یہ ولایت کے اوپر فائز ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جن کا مقصد صرف دنیا ہو، جن کا مقصد صرف دولت کمانا ہو، جن کا مقصد صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہو. وہ لوگ کبھی بھی وہ منصب ولایت پر فائز نہیں ہو سکتے. منصب ولایت کے اوپر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو خود کو فنا فی اللہ تک لے جاتے ہیں، جو خود کو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، جو خود کی ذات کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ منصب ولایت پر فائز بھی ہوتے ہیں. اور پھر ان کا وجود جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا برکتوں والا بنا دیتا ہے، ان کا وجود بھی مخلوق خدا کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے. پھر ان کے وجود سے بھی اللہ تعالیٰ باقی مخلوق کو فیضیاب کرتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرو تو پھر رب خود ذات جو ہے وہ لبیک کہتی ہے. اور ایسے اللہ کے اپنے ولیوں کا، ایسے جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی خود رب کائنات اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے. اللہ کو اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حق کی تلاش کرو، حق کی طرف جاؤ، حق کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اگر حق کو چھوڑ کر آپ ابر ظاہراً کسی کو دیکھ کے، ظاہراً کسی کی شہرت دیکھ کے، ظاہراً کسی کا جبہ دیکھ کے، ظاہراً کسی کے شملہ دیکھ کے، ظاہر کا کسی کا صوفی پن دیکھ کے آپ اس کی طرف مائل ہوں گے تو پھر زندگی بھر دھوکہ کھاتے رہیں گے. اگر آپ اس کی سیرت پہ نظر رکھیں گے، آپ اس کا باطن دیکھیں گے، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ڈھونگ رچانے
والے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے جو نیک ولی جن کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جو فی اللہ تک خود کو لے جاتے ہیں، ایسے اللہ والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جوڑے رکھے، اور ایسے اللہ والوں کے وجود سے بھی اللہ تعالی ہمیں فیض یاب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔